वेलकम बैक। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। इख्तिलाफ सिर्फ फितनाल खवारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर है। अफगानिस्तान ये मसला जब तक हल नहीं कर लेता, इख्तिलाफ रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनाल खवारिज की मुल्क के किसी इलाके में अमलदारी नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? कुर्बानियों के नतीजे में फितना ख्वारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, फ़ौज पाकिस्तान की आर्मी चीफ की सरबराही में दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं, बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। फितनाल खवारिज के खिलाफ जो फ़ौज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही, बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही। हम सबको इसका पूरा एहसास होना चाहिए कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में फितनाल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो शुमार किए जा रहे हैं और वहाँ पर खुराक और अद्वियात सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। खुशाइंद बात है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखें। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इस्तिफसार पर वजारत दिफा के वकील का जवाब। गैर मुसल्लह लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुँच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सवालात। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट आर्मी एक्ट से सख्त कानून है, उसमें सजाएं ज्यादा हैं, रियायतें भी नहीं मिलती। लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना तो सिक्योरिटी नाकामी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुँच गए? वकील वजारत दिफा ने कहा, 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। ज़माना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मदाखलत पर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में ही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, अगर किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तिलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, ये पहलू मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी क्लियर हैं, वो समझौता नहीं करेंगे। AIY न्यूज़ को इंटरव्यू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, PTI को एंगेज करना चाहती है। 26 नवंबर को संजानी वाली तजवीज़ मान लेते तो हुकूमत पर दबाव बढ़ जाता, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। खान साहब ने 1-2 मरतबा कहा भी है कि हाँ मुझसे राब्ते हुए हैं, लोग आते जाते हैं जो उनसे मिलते हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं, तो वो जाके खान साहब को मैसेज वगैरह देते होंगे। खान साहब डील नहीं करूँगा, और अगर कोई डील होती भी है तो वो अवाम के सामने होगी, खुल कर होगी, कोई बैकडोर पे नहीं होगी। मुज़ाकरात से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इंगेज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल संजीदा नहीं कि एक तरफ फयाज सादिक साहब मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ की जुबान नहीं बंद होती। फतह तारड़ को देख लें, खान साहब ने आखिर में कहा कि ठीक है आप संजानी में कर रहे, अगर हम ये तजवीज़ मान लेते तो शायद वो प्रेशर बढ़ जाता और हुकूमत शायद हमारे साथ बैठ कर संजीदगी से खान साहब की रिहाई, कारकुनान की रिहाई और बाकी जो हमारे मुतालबात हैं उन पर बात करने के लिए शायद ज़्यादा संजीदा तरीके। बानी PTI को किसी ने डील ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कई बार PTI के लोगों ने खुद डील की ख्वाहिश जाहिर की।
پارلیمان میں ہونے والے مذاکرات کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ضرور ہیں لیکن اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ میں جو ہو رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کل جس طرح انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا ہے، اس قسم کی زبان استعمال کی ہے، اس سے بالکل عیاں ہے کہ ان کے مقاصد کوئی اور ہیں۔ عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی گئی۔ وہ اس کی پاسبلٹی ضرور تلاش کرتے ہیں جی کہ اگر ہم کوئی ان کو اس چیز پہ منا لیں کہ اس چیز پہ تو کیا یہ فیسلٹی مل سکتی ہے۔ ڈیل ان کی طرف سے ہماری طرف سے کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ کی خواہش ہے اور ان کی خواہش جو ہے بہت دفعہ کمیونیکیٹ بھی ہوئی۔ چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کا رابطہ ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، لیکن اس رابطے کو بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہی روک شوک ڈالنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری۔ مزید جانتے ہیں فاروق اعجاز سے۔ فاروق بتائیے گا۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ مؤخر ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کیے جانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش ہونے کے حوالے سے طلب کیا گیا تاکہ کیس کا حتمی فیصلہ سنایا جا سکے، تاہم بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کمرہ عدالت میں آنے سے انکار کیا گیا۔ ملزم کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک شریک ملزمہ بشریٰ بی بی اور فیملی ممبرز اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا عدالت میں پیش نہیں ہوتے وہ عدالت نہیں آئیں گے۔ عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت نے 8:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک 2 گھنٹے انتظار کیا۔ انتظار کے باوجود ملزمان یا ان کے وکلا عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ کیس کے فیصلے کے لیے مختصر تاریخ دی جاتی ہے اور اب کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ تاریخ پر متعلقہ ملزمان کے لیے۔ نواز شریف کے بیٹے نے لندن میں فلیٹ بیچا جو قیمت سے زائد رقم میں خریدا گیا۔ سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا جس میں آصف علی زرداری نے سہولت کاری کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی نے پیغام دیا ہے پہلے نواز شریف سے سوال کیا جائے۔ اس معاملے میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کہاں بنتی ہے؟ القادر کیس میں عمران خان کو سزا دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے نواز شریف جواب دے۔ لندن میں حسن نواز کی اپارٹمنٹ خریدی، 2 یا 3 گنا زیادہ اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس کا مطلب یہ رشوت کے پیسے تھے، اور لیے کس نے؟ حسن نواز نے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کو سوال اٹھایا، وہ پیسے تو آئے سپریم کورٹ کے پاس، نواز شریف اس کا جواب دے بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فائن لگا تھا، وہ سہولت کاری تھی آصف علی زرداری کی۔ جب یہ دونوں بیچ میں ہیں، عمران خان کے اوپر سزا کس کے لیے بن رہی ہے؟ پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینیٹ اجلاس میں پیش نہ کرنے پر پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ۔ شبلی فراز نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو بے وقت کر دیا، چیئرمین سینیٹ کے احکامات مذاق بنا دیے گئے۔ حکومت پنجاب نے چیئرمین سینیٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا۔ شبلی فراز نے احسن اقبال پر بھی تنقید کے تیر چلائے، بولے ان کے پیش کردہ ویژن کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہوا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ترکی بترکی جواب، کہا فخر ہے انہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، اپنے لیڈر کے چوری اور ڈاکے کو چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او او کر کے چلے گئے، ان لوگوں پر طرز ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا۔ ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا، اس کو حذف کیا جائے۔ جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آتے ہیں ہر دفعہ ایک چورن لے کے آتے ہیں کہ جی آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2010 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2025 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں کہ جی پاکستان ادھر کا ٹائیگر بن جائے گا۔ او بھائی گیدڑ بھی نہیں رہا، وہ ہم نے بہت ویژن دیکھ لیے ہیں، ہم نے جہاں پہ ملک کو پہنچا دیا، آپ صرف تقریریں کرتے رہیں اور عمران خان آپ کے اعصاب پہ چڑھا ہوا ہے۔ کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوتا ہے وہ عمران خان۔ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ چورن دیتے ہیں۔ ہاں مجھے فخر ہے اگر میں نے ویژن 2010 دیا، ویژن 2025 دیا، اگر اڑان پاکستان پہ کام کیا، اس لیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ترقی پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو پاکستان کو برباد کریں، سی پیک کو برباد کریں، پاکستان کی ترقی کو برباد کریں۔
انٹر بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی ہے. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات. انٹر بورڈ کے سہولت مرکز پر طالبات کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. انٹر بورڈ نتائج نے کراچی کے طلبہ کی تعلیمی نسل کشی واضح کر دی. امیر جماعت اسلامی کراچی مرم ظفر کہتے ہیں کراچی کے طلبہ سے روا رکھی جا رہی ناانصافی کے خلاف 16 جنوری کو انٹر بورڈ آفس کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا. کراچی کے طالب علموں کی تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے. فرسٹ ایئر کے نتائج نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء کو 27% اور 30% دیے جائیں. 16 جنوری کو 11 بجے صبح انٹر بورڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. سکھر میں ڈیجیٹل لائبریری جانے والے طلباء بھی پریشان ہیں. کہتے ہیں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے تعلیم میں حرج جا رہا ہے. سلیم سہتو کی رپورٹ. سکھر کی میر معصوم شاہ لائبریری میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل لائبریری کی سہولت قائم کی گئی ہے. 15 PC ہیں, 8 لیپ ٹاپ ہیں. 300-350 بچے ہمارے پاس آتے ہیں. 2 شفٹیں لگتی ہیں, صبح 9 سے 3 بجے اور 3 سے رات کو 9 بجے تک. انٹرنیٹ کی سست رفتار طلباء کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے. بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. پہلے کام سیکنڈز میں ہوتا تھا, وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے. ہماری جو ڈیڈ لائنز ہیں ان کو ہم میٹ نہیں کر پا رہے. سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے طلباء کو کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے اور صفحات کھولنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی فائل اوپن کرتے ہیں, لیکچرز وغیرہ ہم سنتے ہیں, نیٹ سلو ہوتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر 10 گھنٹے میں چلا جاتا ہے. انتظامیہ نے لائبریری میں سہولت تو فراہم کر دی ہے, لیکن طلباء کو مطلوبہ مواد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو, ARY نیوز, سکھر. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں. چاہے نئے سال پر اس گورنر ہاؤس سے فائر ورکس کیا گیا ہو, جو میسو فائر ورکس تھا, جو BBC اور ABC نیوز نے اپنی چینلز پر دکھایا, چاہے وہ 50,000 بچے اس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, اور چاہے راشن ڈسٹریبیوشن ہو, وہ سب چلتی رہے گی. تو میں آج پوری قوم کو یوم علی کی یوم پیدائش پر مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور آج ہم اس کا باقاعدہ گورنر ہاؤس میں اہتمام کر رہے ہیں, اور ہم یہاں انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ساتھ اس خوشی کو منائیں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ, دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی. اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار. وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید کر دیے, 280 سے زیادہ زخمی ہیں. قابض فوج نے پناہ گزین کیمپ, سکول اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو گئی. 1,10,000 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب ہیں. تمام اہم مسائل حل ہو چکے ہیں. انہوں نے حماس اور اسرائیل سے جلد معاہدے پر دستخط کرنے پر زور دیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.